جی ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا سوال جو ہماری ٹیم نے چنا ہے وہ جاوید کھوکھر صاحب نے ہمیں کریم آباد کراچی سے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ۔ پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ سجدہ تلاوت نماز کے دوران کیوں ضروری ہے؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ ایسی نماز جس میں سجدہ تلاوت آ جائے اس کے بعد ہمارے لیے کوئی دعا پڑھنا ضروری ہے؟ اگر ہے تو ہم کون سی دعا پڑھیں؟ شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیسیکلی ایک فقہی مسئلہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں کل 14 سجدے یعنی 14 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس دوران وہ سجدہ تلاوت آ جاتا ہے، وہ آیت آ جاتی ہے تو وہ سجدہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو پھر سجدہ کرنے کا اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے سیدھا انسان سجدے میں چلا جاتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 5 یا 7 دفعہ پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس سے اگلے والا حصہ یا اگلی آیت وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور باقی روٹین کے مطابق جو نماز وہ چاہے وہ فرض ہے یا وہ واجب ہے، جس سے قضا نماز انسان پڑھ رہا ہے، یا پھر کوئی نفل ہے، تو جب بھی سجدہ تلاوت نماز کے دوران آئے گا تو فوراً اسی دوران وہ سجدہ کیا جائے گا، ادروائز پھر وہ نماز کا جو ہے وہ تکمیل نہیں ہوگی۔ اس کے لیے سجدہ تلاوت جو ہے اس دوران نماز کے دوران کرنا ضروری ہے۔ سجدہ تلاوت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کا جو قدرت ہے اور اس کی بارگاہ میں جو مقامی جلالت ہے اس کا، وہ حی و قیوم ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، اور اس نے مزید یہ کہ انسانیت مخلوق کے لیے، کائنات کے لیے جو اپنے کرم اور فضل کے ان گنت جو ہے وہ اس نے حصے چھوڑے ہوئے ہیں اور فضل و کرم اور عنایات کی برسات کی ہوئی ہے، تو وہ موقع ایسا آ جاتا ہے کہ اس کے آگے اظہار تشکر کرنے کے لیے، اظہار بندگی کرنے کے لیے جو ہے وہ فقہاء نے سجدہ تلاوت کا حکم دیا ہے، کیونکہ وہ وہاں وہ آیت یہ تقاضا کرتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت کا جو بہترین ایک سمجھے رکن ہے یا ایک اظہار ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہے، اور سجدے سے جو انسان کو قرب ملتا ہے، حدیث میں حدیث قدسی ہے کہ اے بندے جب تو میرے سامنے سجدہ کرتا ہے، بظاہر تو اپنی ناک، پیشانی، ہاتھ، گھٹنے، پاؤں زمین پہ ٹکا دیتا ہے اور میری تسبیح بیان کرتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تو اگر تو حقیقتی نگاہ سے دیکھے تو وہ تیرا سر وہ زمین سے سقف سے اٹھا کے میں اپنی رحمت کی آغوش میں کر لیتا ہوں، یعنی تو اس قدر میرے قرب کے درجے کو پا لیتا۔ صلاۃ و معراج المومنین، سرکار نے کہا نماز بندہ مومن کی معراج ہے۔ البتہ اگر عام آپ تلاوت کر رہے ہیں تو اس وقت اگر سجدہ تلاوت آ جاتا ہے تو فوری طور پہ وہ سجدہ تلاوت کرنا واجب نہیں ہے، بالخصوص جب وہ ایک مباح وقت نہیں، یعنی فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے تک اور عصر کی اذان سے لے کے سورج ڈوبنے تک، سوائے اس نماز کے یا قضا نماز کے جو ہے وہ کوئی سجدے والی عبادت جائز نہیں، ایون سجدہ تلاوت بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ نہ سمجھی کی وجہ سے تو اس کو پھر مؤخر کیا جائے گا، جب وہ وقت گزر جائے، سورج نکل آئے تو جب آپ نماز اشراق پڑھیں اس سے پہلے وہ سجدہ تلاوت کر لیں یا بعد میں کر لیں۔ تو اسی طرح جب مغرب کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد سجدہ تلاوت، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پورا قرآن پڑھا ہے، 14 سجدے آئے، آپ نے کوئی سجدہ نہیں کیا تو اکٹھے بھی 14 کر سکتے ہیں، جو مباح اوقات ہیں تو ان میں جو ہے وہ آپ پھر جب سورج نصف النہار پہ ہوتا ہے اس وقت بھی منع کیا گیا، اور جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا وقت جو 12-15 منٹ ہوتے ہیں کم و بیش جو ہے
تو اس وقت ان کا اوقات کو چھوڑ کے جو ہے سجدہ تلاوت جو ہے وہ 2 سجدے گزرے 3 گزرے اکٹھے کر لے، یا پورا قرآن جب مکمل ہو جائے تو ایک ہی دفعہ 14 سجدے جو ہے وہ باوقت میں کر لیے جائیں۔ البتہ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے دوران پھر جو ہے وہ سجدہ تلاوت وہ کمپلسری ہے، کیونکہ وہ اسی نماز کا ایک بنیادی حصہ بن جاتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی جاوید کھوکھر صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ایک بہترین رکن ہے۔ ڈاکٹر صاحب اکثر وہ آپ علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر پڑھتے ہوتے ہیں سجدہ پہ، تو وہ بھی اگر آپ دوبارہ سے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ کلیات اقبال میں ہے، تو یقیناً سجدہ جو ہے نا بہت اہم، بہت اہم ہے۔ تو نماز کا ایک بنیادی رکن بھی ہے۔ اور ستبت توحید جن نمازوں سے ہوئی، وہ نماز ہند میں نظر برہمن ہو گئی۔ تو وہ نماز اور سجدہ یہ تو بنیادی رکن ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر